السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم فاتح خیبر خلیفہ چہارم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سے نوازا گیا۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرت بن کعب لوی القرشی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال قبل 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ کی پرورش ہوئی اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ بہادری اور شجاعت ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے شیر کہلائے۔ جنگ بدر میں، جو کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہادری دکھائی اور دشمن کی صفوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح جنگ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 تیر انداز احد کے پہاڑ پر متعین کیے اور انہیں کسی بھی صورتحال میں وہاں سے جگہ نہ چھوڑنے کی تلقین کی، تو ایک وقت میں مسلمان کفار پر حاوی ہوئے اور کفار نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے تو وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے وہاں سے جگہ چھوڑ گئے۔ خالد ابن ولید، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، موقع پا کر مسلمانوں پر اس نے چڑھائی کر دی۔ جب کفار مسلمانوں پر غلبہ پانے لگے تو کسی شخص نے کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ بپھرے ہوئے شیر کی طرح کافروں کو کاٹ کاٹ کر پھینکنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ کی تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ غیب سے آواز آنے لگی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا اور اسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ فتح خیبر کے موقع پر 39 دن کی مشقت کے بعد بھی جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو کہا کہ علی کو بلاؤ۔ فرمایا گیا کہ علی تو مدینہ میں ہیں اور ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ ان کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا ذواب لہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئے اور علم دیا اور کہا کہ جاؤ فتح کر کے آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے پاس گئے تو ان کے 2 پہلوان حارث اور مرہب، یہ دونوں بہت مشہور تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہمارا قلعہ کوئی فتح نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ہمیں شکست دے سکتا ہے۔ پہلے حارث سے سامنا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہم یہاں لڑائی کرنے نہیں آئے بلکہ تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں، تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے تکبر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا تو وہ ایک ہی وار سے ڈھیر ہو گیا اور قلعے کے سارے لوگ وہاں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مرہب کو غصہ آیا اور وہ فوراً آیا۔ اس نے کہا کہ میرا نام مرہب میری ماں نے رکھا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، چیر پاڑ دینے والا شیر۔ اس کی والدہ، جو کہ ایک بہت بڑی نجومی تھی، اس نے مرہب سے کہا ہوا تھا کہ تمہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی مت لڑنا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگیں کہ انہیں مار ڈالو، انہیں مار ڈالو۔ وہ جوش میں آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اس نے ایک وار کیا، آپ نے روک لیا۔ اس نے دوسرا وار کیا، آپ نے روک لیا۔ جب تیسرا وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار چلائی اور ایک زوردار ضرب لگائی کہ لوگوں نے دیکھا کہ شاید چوک گئی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مرہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا دایاں حصہ دائیں طرف اور بایاں حصہ بائیں طرف گر گیا۔
لوگوں میں چیخو پکار کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے دروازے کی طرف گئے جسے 40 آدمی اور 40 اونٹ مل کر بند کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اکھاڑ کے پھینک دیا اور دروازہ ہوا میں جاتا ہوا گرا، اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ پکڑ لیا اور تمام مسلمانوں کو آواز دی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ جب سب لوگ اندر چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھوڑی پر سوار آپ کے پاس سے گزرے تو آپ کانپنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جب سب گزر رہے تھے تب آپ آرام سکون سے کھڑے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے تو آپ کانپنا شروع ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبوت کا وزن امامت کے وزن سے بھاری ہوتا ہے۔ دوستو، اس جگہ پر ایک اور تحریر میرے ذہن میں آ گئی۔ اس واقعہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان و حیران پہنچے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل، اتنے پریشان و حیران کیوں ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تو میں نے ان کی بستی کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا، اور میں نے ان کو اس بلندی پر لے گیا کہ ان کے مردوں اور بچوں کی چیخنے کی آوازیں آسمان والے سن رہے تھے، لیکن تب اس بستی کا وزن بھی اتنا بھاری نہیں تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جاؤ اور علی کی تلوار کو اس جگہ سے پکڑ لو جہاں سے علی نے پکڑا ہے، کہ اس کا وزن اس سطح پر نہ جائے جس سطح پر زمین قائم ہے۔ اور جب میں نے وہ تلوار پکڑی اور حضرت علی علیہ السلام نے وہ تلوار چلائی تو اس کا وزن اس بستی سے زیادہ بھاری تھا جو کہ میں نے اس وقت اٹھا رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن عمر ابن ملجم المرادی، جو کہ آپ کے قتل کا ارادہ لے کے کوفہ کی طرف بڑھا، تو اسے وہاں ایک عورت سے محبت ہوگی جس کا خاندان جنگ نہروان میں قتل ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے تب شادی کروں گی جب تم علی کو قتل کرو گے۔ اس لائن نے موقع پا کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پر 19 رمضان المبارک کو وار کیا۔ جب جیسے یہ وار ہوا آپ پکار اٹھے، قسم رب کعبہ کی، آج علی کامیاب ہو گیا، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت مبارک ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دین اسلام پر قائم رہنے اور حق بات کہنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے، آمین۔